السلام علیکم ویورز، پرویز زمان آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ کیا پاکستان بھی کبھی امیر ہوگا؟ کیا پاکستان بھی دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں شامل ہوگا، یا ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی قسمت میں یوں ہی غربت اور افلاس کی زندگی لکھی ہوئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں عرب ممالک جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، 20ویں صدی کے اختتام پر وہ دنیا کے امیر ترین ممالک بن گئے اور ان کی عوام خوشحال ترین عوام بن گئے۔ کس طرح سے یہ ہوا، کیسے ممکن ہوا، اور کیا پاکستان بھی تھوڑے ہی عرصے میں امیر ترین ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس پر نہ تو کبھی اس ایشو پر نہ کبھی اتنی سیریس ڈبیٹ کی گئی ہے، نہ کسی الیکٹرانک میڈیا پر اتنی سنجیدگی سے کمپین کی گئی ہے، نہ ہی عوام میں اویئرنیس کا اتنا معیار اور لیول ڈیولپ ہو سکا ہے کہ وہ اس سطح پر جا کر سوچ سکیں۔ ہمیں پچھلے 73 سال میں اتنی مخلص اور آنیسٹ لیڈرشپ بھی اویلیبل نہیں ہو سکی ہے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے اور پاکستان کو غربت اور افلاس سے نکال کر امیر ترین ممالک کی صف میں شامل کرے اور ہمارے گرین پاسپورٹ کو بھی عزت مل سکے۔ میں اپنے باقاعدہ ولاگ کا آغاز یونین ٹیکساس کمپنی کی رپورٹ سے کروں گا۔ یہ کمپنی امریکن کمپنی ہے اور یہ پاکستان میں آئل اور گیس کے ریزروز کو ڈسکور کرنے اور ان سے پروڈکشن شروع کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو ایک رپورٹ 2021 میں جمع کروائی۔ یہ کہتے ہیں، اس یونین ٹیکساس کمپنی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک پاکستان میں اتنے وسیع آئل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں کہ اگر وہ سارے کے سارے ڈسکور کر لیے گئے اور ان سے پروڈکشن سٹارٹ کر لی گئی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے امیر ترین ممالک کے صف میں شامل ہو جائے گا، اور آئندہ تقریباً 100 سال تک، کم و بیش 100 سال تک، اس کو ایک بیرل آئل بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویورز، اس وقت تک پاکستان کی جو ضرورت ہے اور جو یومیہ کھپت ہے وہ 6 لاکھ بیرل ہے پاکستان کی، لیکن پاکستان پاکستان پروڈیوس کتنا کر رہا ہے؟ صرف 83,000 بیرل۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ذخائر موجود ہیں اس وقت آئل اور گیس کے۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان اپنے تیل پر مکمل انحصار کرتا ہے تو اس کو کہیں سے 1 لیٹر تیل بھی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی صنعت بھی گرو کرے گی اور روزگار کے بھی وسیع مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستان میں بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ تو پورے کا پورا آپ یوں کہہ لیں کہ تیل کا سمندر ہے، تیل کا دریا ہے، وہ ہے ہی آئل۔ اس کے علاوہ سانگڑ، سکھر، گھوٹکی، قصور، بہاول نگر، رحیم یار خان، بلوچستان اور KPK کے وسیع علاقے موجود ہیں جن میں تیل اور گیس کے ذخائر اویلیبل ہیں اور ان کو ڈسکور کیا جانا ضروری ہے۔ اگر میں صرف KPK کی بات کروں ویورز، تو اس میں 19 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں اور 600 ملین بیرل تیل کے ذخائر ایک KPK میں موجود ہیں، جبکہ بلوچستان جو پاکستان کے رقبے کا 50% ہے، وہ سارے کا سارا آئل سے بھرا ہوا ہے اور نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے۔ ویورز، یہ دیکھیں کہ بلوچستان پاکستان کا نصف ہے، اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نصف حصہ، کم از کم اگر ہم اس کو امیجن کریں تو پاکستان کی خشکی کا نصف حصہ صرف اور صرف تیل سے بھرا ہوا ہے، اور اس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک میں آپ کو بتا چکا 83,000 بیرل جو آئل ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے 53,000 بیرل جو ہے وہ صرف KPK سے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مور دین 50% جو پروڈکشن آئل کی ہے وہ KPK سے ہو رہی ہے، اور جو ہمارا مین ریزرو ہے، جو ہمارا مین ایریا آئل کا آئل فیلڈ ہے، اس میں سے ابھی تک صرف 20 یا 23 یا 25% آئل پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ فگر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، کہ پاکستان کی سرحد سے صرف 20 کلومیٹر اندر انڈیا راجستھان کے علاقے سے 2 لاکھ بیرل یومیہ آئل پروڈیوس کر رہے ہیں، 2 لاکھ بیرل، جبکہ اس سے 20 کلومیٹر اندر پاکستان کی طرف 1 بیرل تیل بھی پروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے وسیع ذخائر ہونے کے باوجود پاکستان آخر کیوں آئل پروڈیوس نہیں کر رہا ہے، اور ہم دوسروں کے محتاج کیوں ہیں، اور اتنا کثیر زر مبادلہ ہم تیل کی درآمد پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟
ویورز یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے مین جو درآمدی بل ہے وہ صرف آئل کا ہوتا ہے، وہ صرف تیل کا ہوتا ہے، وہ صرف ڈیزل کا ہوتا ہے، وہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارا درآمدی بل سٹاپ ہو جائے تو پاکستان میں ڈالر کی بھی بہتات ہو سکتی ہے نہیں ڈیفینیٹلی ہوگی، اور پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ منیمائز ہو سکتا ہے، اور مہنگائی بھی بہت زیادہ جینونلی کنٹرول ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے معاشی حالات بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر کیوں تیل پروڈیوس نہیں کر رہا ہے اتنے وسیع ذخائر ہونے کے باوجود؟ دیر آر مینی ریزنز بٹ ون آف دیم از ایران کے ساتھ ایک پاکستان کا معاہدہ ہے کہ پاکستان ایران بارڈر سے، باؤنڈری لائن سے 200 کلومیٹر کے اندر تک کوئی آئل ریزرو نہ تو ڈسکور کرے گا اور نہ ہی وہاں سے آئل پروڈیوس کرے گا۔ کتنا ریڈیکولس، کتنا مذاقہ خیز اور کتنا شرمناک معاہدہ ہے۔ پاکستانی عوام کا سر یہیں پر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم ایران کے ماتحت ہوئے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آئل اپنی علاقے سے، اپنے بلوچستان سے، اپنے پاکستان سے پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر کیوں بھئی؟ پاکستانی عوام کا یہ حق ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیوں یہ معاہدہ کیا گیا، کتنی کمیشن لی ہے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، اور مسلسل کتنی کمیشن لی جا رہی ہے اس کو کینسل نہ کرنے کی۔ ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ریسورسز کو نکالیں اور ان سے ہماری اکانومی کو ہم بہتر کریں اور ان کو اپنے عوام پر خرچ کریں، لیکن ایک بالکل فضول اور لو قسم کا ہم نے معاہدہ کر کے پاکستانی عوام کو ایران کے سامنے بیچ دیا ہوا ہے۔ یہ ایران کے ساتھ بیچا ہے ہم نے، کسی آپ امیجن کریں امریکہ نہیں ہے، ایران ہے، ایران کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو مین فیکٹر ہے وہ ہندوستان کی مداخلت ہے۔ ہندوستان ویورز آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان خوشحال ہو، پاکستان پراسپیرٹی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس لیے پاکستان کے اندر کام کرنے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں، آئل ریزرو کو ڈسکور کرنے والی اور پروڈکشن سٹارٹ کرنے والی، براہ راست انڈیا ان پر فنڈنگ کرتا ہے، انڈیا ان کو کک بیکس دیتا ہے، کمیشن دیتا ہے، اور یوں پاکستان میں جو پروڈکشن کا اور ڈسکوری کا جو پروسیس ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور وہ پراپر آپریشنل اور فنکشنل نہیں ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اسمگلنگ ہے، لیکن اسمگلنگ اور اس کے اثرات اور اس کی ڈیٹیل کو شیئر کرنے سے پہلے ایک اور فیکٹر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انٹرنیشنل طاقتیں۔ عالمی طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو اور پاکستان سے آئل اور گیس اور دیگر جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ڈسکور کیا جائے اور ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے اور پاکستانی عوام پر خرچ کیا جائے۔ اس کا سب سے بڑا کردار امریکہ بذات خود ہے، جس کے لیے ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ہم ورکنگ ریلیشن شپ میں ہیں، اور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت امریکہ کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف انڈیا افغانستان ہے، دوسری طرف چائنا اور ایران ہے، اور ان سارے ممالک کے درمیان میں پاکستان موجود ہے، اور یوں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو اپنے ساتھ انگیج کیے رکھنا اور پاکستان کو اپنی غلامی میں رکھنا امریکہ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس وقت تک امریکہ کے لیے کام کرتی رہے گی، یہ ضرورت اس وقت تک پوری ہوتی رہے گی جب تک پاکستان خوشحال نہیں ہو جاتا ہے۔ جس دن پاکستان خوشحال ہو گیا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اس دن امریکہ کی غلامی سے ہم نکل آئیں گے اور ایک پیورلی سوورن کنٹری کے طور پر ہم کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے امریکہ بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان خوشحال ہو، اور پاکستان کی خوشحالی براہ راست ایسوسیٹڈ ہے نیچرل ریزروز، نیچرل ریسورسز، قدرتی ذخائر جو پاکستان کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈسکوری کے ساتھ یہ چیز مشروط ہے، اور وہ ڈسکوری ہم نہ تو کر رہے ہیں اور نہ یہ عالمی طاقتیں ہمیں کرنے دے رہی ہیں۔ سمگلنگ کا جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے، یہ کم از کم 1 کھرب روپے کا نقصان پاکستانی اکانومی کو سالانہ کر رہا ہے۔ 1 کھرب روپیہ، تقریباً 1000 کے قریب ایسے پیٹرول پمپس پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر تقریباً 1000 پمپس اس وقت موجود ہیں جن پر براہ راست ایرانی تیل فروخت کیا جا رہا ہے، اور باقی اکراس دا کنٹری 13 ایسے پمپس موجود ہیں جن پر یہ ملاوٹ کے ساتھ اس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ ایران سے انتہائی سستے داموں یہ تیل منگوا کر ہم اسی مارکیٹ ریٹ پر اس کو خرید رہے ہیں پیٹرول پمپ سے اور ایجنسیوں سے۔ یوں ایک بہت بڑا زر مبادلہ، بہت بڑی رقم ان سمگلرز کی جیبوں میں جا رہی ہے، اور کون سمگلرز ہیں، ان کی سہولت کاری کون کر رہے ہیں، اور اس سمگلنگ کے سارے نیٹ ورک میں کون کون شامل ہیں، یہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً
100 के करीब सरकारी एहलकार इसमें मुलव्वस हैं। वो सरकारी एहलकार कौन हो सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली वो वही हो सकते हैं जिनके ज़िम्मे स्मगलिंग को रोकना है, जिनके ज़िम्मे बॉर्डर की सिक्योरिटी है, जिनके ज़िम्मे टैक्सेशन का सिस्टम है। वो सारे लोग मिल मिला के इस स्मगलिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं और 1 खरब रुपए का पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। फर्दर उसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि 30 के करीब प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो इस स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और उनके नाम भी बताए गए हैं, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ और उन सरकारी एहलकारों के खिलाफ नहीं हो सकी है, ना ही इस स्मगलिंग को रोकने के लिए ताहाल कोई संजीदा कोशिश की गई है। व्यूअर्स, एक चौंका देने वाली जो बात है इस रिपोर्ट में वो है कि पाकिस्तान का जो स्टेट ऑयल है, PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कॉरपोरेशन, उसकी गाड़ियां बराह रास्त इस स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वज़ीर आज़म हाउस में जमा करवाई गई रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया। देखिए किस तरह से हमें लूटा जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया किया जा रहा है। क्या किया जाए उस कमीशन का, क्या किया जाए उनकी पैक्स का, कि जो इन जालिम हुक्मरानों की जेबें भर रही हैं, इनके पेट भर रही है और अवाम गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी में जीने पर मजबूर हैं। आई होप कि हमें अल्लाह पाक एक ऐसी जल्द ही लीडरशिप अता करेगा जो हमारी इस परेशानी, इस मसले का हल निकालेगी और पाकिस्तान गुर्बत से निकल जाए। अब तक लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।